مسئلے کی طرف دھیان زیادہ ہو۔ امام زین العابدین ائمہ اہل بیت میں سے ایک جلیل القدر امام ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، شور پڑ گیا، بہت شور پڑ گیا، نماز پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے آپ مکمل نماز کر چکے تو بعد میں شور کی آوازات بھی آ رہی ہے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا، یار یہ اتنے لوگ کدھر آ گئے ہو ادھر میرے گھر، کیا شور مچایا ہوا ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا نہیں، میں ادھر گھر کو آگ لگ گئی تھی، پھر بجھ بھی گئی۔ سبحان اللہ، نہ لگنے نہ پتا، نہ بجھنے نہ پتا، یہ تو پتا ہے کہ سامنے رب نہیں بان کا کھڑا تو اس نے اپنے سجدہ ریز ہو سمجھا۔ ادھر کا بیان یہ ہم اقامت صلاۃ، ادھر کا بیان جب ہوتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے خود کو وقف کرتا ہے رب اس کے سارے کام خود بناتا رہتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ذرا یہ اوکھا پینڈا ہے، مشکل مرحلہ ہے، لیکن اگر کوئی کر گزرے تو رب اس کے کام ادھورے نہیں چھوڑتا، وہ پورے کر دیتا ہے۔ بندہ خود اپنا کام کرے، ہزار نقص اس میں ہوگا، لیکن جب رب کے کام میں مصروف ہو تو رب العالمین اس کے کام خود بتوا دیتا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، درمیان میں آ کر آدھی دعا پہلے ہے، آدھی دعا بعد میں ہے، درمیان میں رب العالمین کی جناب میں ابراہیم علیہ السلام بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله۔ پروردگار مجھے نمازی بنا دے، پکا نماز قائم کرنے والا بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی بعض کو، کمال علی گل ہے، من تبعیضیہ ہے، حضرات علماء کرام بیٹھے، ایک من بیانیہ ہونا ہے، ایک تبعیضیہ ہونا ہے۔ تبعیضیہ وہ مین ہونا ہے جب زیادہ کچھ نہیں کم کری دس ہے، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان علیہ ہدایت وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جو ملا سارا خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس میں وَأَصْحَابِكَ يَا سِيدِي یا جد الحسن والحسین۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، پڑھیے نا سب، واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ پیار سے، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان اللہ پیار سے بولیے، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ آخری شروع سبحان اللہ، انتہائی عزتوں کے لائق شرکائے محفل ایصال ثواب، معززین علاقہ، عزیز طلباء، حضرات علماء کرام، بالخصوص سوگوار خاندان کے جملہ افراد، اور ان میں محترم حاجی ظہیر انصاری صاحب، محترم جاوید احمد انصاری صاحب، محترم یعقوب انصاری صاحب، محترم شوکت انصاری صاحب، اور علماء کرام میں میرے پیر بھائی انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام جناب قاری محبوب الرحمن صدیقی صاحب، محترم جناب مولانا عبدالرزاق عاصی صاحب، جناب محترم حافظ قاری مولانا طارق صاحب، اور مخلصی محبی فی اللہ محترم المقام جناب حضرت علامہ حافظ محمد ظہیر صاحب کی خواہش پر میری یہاں حاضری ہے
بہت سارے پیر بھائی یہاں تشریف فرما ہیں. یہ انتہائی خوبصورت اور خوبصورت بزرگ، انہوں نے بھی ابھی میرے کان میں فرمایا میں بھی آپ کا پیر بھائی ہوں. تو ماشاء اللہ بڑی خوشی ہے. محترم حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق قاسی صاحب کے میں نام سے ماشاء اللہ. بچوں کے حوالے سے محترم حاجی ظہیر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ یہ بر وقت پہنچ جائیں گے واپس مدرسے میں، اور یہی میرا یہاں آتے ہوئے بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے. لیکن میں تھوڑے سے بہت لاڈلے میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب العالمین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے. دعا کا آخری اینڈ ہے، ادھر ابتداء میں بھی دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے بھی دعا مانگی ہے، اور اپنے لیے بھی دونوں جگہوں پہ. واہ ابراہیم دعا میں کتنے سیانے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق دعائیں بھی مانگتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں. رب العالمین ان کی جھولی میں پھول بھی عطا فرماتا ہے. اب دعا کا کمال تو دیکھیے نا، ایک دعا کا تعلق زندوں سے ہے اور دوسری دعا کا تعلق چلے جانے والوں میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندوں کو بھی محروم نہیں کیا اور دنیا سے چلے جانے والوں کو بھی محروم نہیں کیا، لیکن شرط دونوں طرف ایمان ہے. دعا کا کمال یہ ہے کہ دعا فائدہ ہی اسے دیتی ہے جس کے قلب و باطن میں ایمان موجود ہوتا ہے. اور اگر ایمان موجود نہیں ہے لیکن ایمان کے لیے اس کا دل نرم ہو چکا ہے تو دعا کا اثر اس کے دل پہ بھی آ جاتا ہے. رہتی نسلوں کے لیے بھی ابراہیم نے دعاؤں کی سوغات مانگ لی ہے، اپنی زندگی کے لیے، اپنوں کے لیے بھی دعا مانگ لی ہے. واہ ابراہیم کچھ ایسے ہیں جو عرصہ پہلے گزر گئے اور کچھ ایسے ہیں جو عرصہ بعد دنیا میں آئیں گے. ابراہیم کی دعا کا کمال یہ ہے، عرصہ پہلے گزرنے والے بھی موجود، عرصہ بعد میں آنے والے بھی موجود. کتنی کمال والی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب اجعلنی، اے میرے سونے پروردگار مجھے بنا دے. ادھر فرمایا ربنا اغفر لی، سبحان اللہ، اے پروردگار مجھے معاف کر دے. جب قائم ہونے کی بات آتی ہے، نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، پھر بھی سر فہرست حضرت ابراہیم اپنی ذات کو یاد کرتے ہیں. اور جب بخشش کی طلب کی بات آتی ہے تب بھی باقیوں کو بعد میں رکھا ہے. حضرت ابراہیم پہلے اپنی ذات کو رکھ رہے. میں شارٹ کٹ تو صحیح دسنا، کئی لوگ کیا ہونے زندگی چ مسیتی چ بڑھنے نہیں. ساڈا ایک معاشرہ ہے اصول ہے، کلی دا کوئی دوست یار اگر نہیں جاننا ہونا ہے تو مڑیے سارے کو تو نہیں نماز پڑھی، تو نہیں پڑھی، 50 بندے کانے دے سن چستی بیٹھے رہنے ہو. ایک تیاڑا ہے وہ بھی اس نے پہلے ترکے لے اوپر جائے تو پہنچے تو مڑی ساریاں کی رگڑا، اپنی ذات نہ خیال کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا سب کو پہلے اپنے آپ کی رکھی. فرمایا اے میرے بچیوں تے ماڑیوں اولادو، جدو رب کو منگو نا دین وچ استقامت دی دعا تے سب کو پہلے اپنے واسطے منگیا.
تساں جب دین وچ استقامت اختیار کرسو رب العالمین تسانی نسلاں کی تسانی اداماں کی قبول کرنیاں استقامت خود بخود عطا کری ہو ابا اور لیفہ چوں سردی یخ بسنا سردی لیفہ چوں صرف منہ کٹی اے لب کہاں او پترہ اٹھو سانو ہی ہے جائے نماز پڑھو پتر اور سیانے میں اندہ ابا جی رضائی چاہو نہ دا تسانے نال جلی ہے جی ابا اور پہنے وضو کری دا تیار ہوئے ہوئے اندر پتر نہیں رضائی اعلان پترہ اٹھ چلیے ٹھیک ہے ابا جی میں اٹھ اس کی ان تک کوئی اعتراض ہے کوئی نہیں اے ساریاں اس پر بہت ساریاں گلنا لیکن میں اشارہ کرنا تو سب تو پہنے دین نے والے نا اپنی ذات کی مخلص بنائیے اپنے آپ کی مخلص بنائیے پھر دعا سٹیپ پہ اپنے کریا دیں میاں تا بیوی جدو نمازی بنسن اولاد تکو تکی نماز پڑھی 5 سال نہیں ماری بچی ہے نکی دے جس وقت میں مسلح کھڑنا نا جدو کر جانا ہے وہ کھیڑنی اسی کا سی اچھا ابو جی میں بھی پڑھوں گی ابھی جی آپ کے ساتھ میں بھی پڑھوں گی میں نے کہا آجو ننگے سے مسلح نہیں کرنی اس کی پتہ ہے نماز پڑھنے سے کرنا چاہیے 5 سالہ کی بچی ایک تربیت نہ اثر میں اللہ معافی دے میں کوئی تسم پر وڈیائی نہ بیان کرنا میں نشان تسیں دسنا پہ تھوڑا تھوڑا بندہ ٹورے کس طرح اولاد اپنے آپ بغیر آخر 5 سالہ نہیں پر فرض کوئی نہیں تو دوڑی چھال جیون اے جھوٹا مگر شکاری ایک संग दे साथी ए लदी जांदे असां साथ लदाना करते दिल गया मुहम्मद ते ओढ़कनो डूब जाना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में कुरान बुलाते हैं वो लोग खुदा शाहिद
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ محفل جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق صاحب نقشبندی اور کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت علامہ مولانا حافظ محمد طارق صاحب۔ ہر ایک زندگی کا انجام موت ہے، ہر ایک زندگی کا انجام موت ہے، حسن عمل کا پہلا انعام موت ہے۔ تیرے گھر والے تیری محفل سجاون گے، تیری یاد وچ آنسو بہاون گے، تیریاں گلاں انہاں نوں بھلنیاں نہیں، تیریاں گلاں انہاں نوں بھلنیاں نہیں، شکل بھلدی بھل جانی، زندگی دی گنڈ سدا نہیں بچی رہنی، یار ایک دن کھلدی کھل جانی۔ کشتیاں بہ جاتی ہیں طوفان چلے جاتے ہیں، کشتیاں بہ جاتی ہیں طوفان چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں انسان چلے جاتے ہیں۔ آج کی یہ پروکار یادگار تقریب سلسلہ ایصال ثواب ہمارے چچا محترم محمد حسین صاحب مرحوم کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے، ان کی روح کو ایصال کرنے کے لیے، ان کے لیے دعائے بخشش مغفرت درجات بلندی کی التجا کرنے کے لیے ان کے بیٹوں نے حاجی محمد ظہیر صاحب، بھائی محمد جاوید صاحب، بھائی محمد یعقوب صاحب نے اور ان کے جملہ عزیز و قارب نے آج کی یہ خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، لنگر کا انتظام کیا، ہم سب کو بھی یہاں مدعو کیا۔ ہم سبھی مل کر اپنے رب کے حضور عرض گزار ہیں، درخواست گزار ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے مالک ارض و سماوات، ہمارے ان بھائیوں کی اس محنت کو، مشقت کو، محبت کو، سعی کو، کاوش کو، کوشش کو اپنے دربار لازوال میں قبولیت کے شرف سے نوازتے ہوئے ان کے والد محترم کے لیے ذریعہ نجات، بخشش کا سبب، توشہ آخرت اور درجات بلندی کا وسیلہ بنا۔ دوستان محترم، برادران اسلام، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، ہمارے مرکزی جامعہ مسجد چاولہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، قاری عبدالرزاق قاسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد محی الاسلام صدیقیہ رٹا چوئی کے خطیب حضرت علامہ مولانا جابر حسین شاہ صاحب ایک منفرد آواز اور منفرد خطاب وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ وقت کا جو دعا کا وقت جو تعین کیا گیا ہے اس میں بھی تھوڑا ہی ہے، تقریباً سوا گھنٹہ باقی ہے، اس سے بھی 5 منٹ کم ہی ہے۔ چند گزارشات وہ بھائیوں کے اصرار پر، میں تو یہی چاہتا تھا کہ جو مہمان یہاں تشریف لائے انہی کو ہی سنا جائے۔ ہم یہاں جنازے کے موقع پر یا باقی تقریبات میں بولتے رہتے ہیں، مہمانوں کو ہی سننا چاہیے، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی یہ خواہش اور تمنا تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سلطان الاولین والآخرین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدقت يا رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین. انتہائی انس و الفت محبت اور عقیدت مہر و صداقت کے ساتھ برگاہ خیر نام میں حالیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. اس عقیدے، اس نظریے، اس ذوق شوق یقین کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدمت حضرات میں تشریف فرما ہم سبھی غلاموں کا ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور درود اور سلام کو سن کر جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. درود پاک پڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کو سماعت کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ نقل کی. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اور میرے جان نثاروں، رشد و ہدایت کے ستاروں، سنو سنو، جب کوئی میرا عاشق، میرا غلام، میرا امتی محبت سے، عقیدت سے میری عظمت اور شان کو سمجھ کر میری ذات مبارکہ پر عقیدت سے پڑھتا ہے درود اور سلام، رب العالمین میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. میں اس کے درود اور سلام کو سنتا بھی ہوں اور جواب ارشاد فرماتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا عاشق، میرا امتی، میرا غلام محبت اور عقیدت سے میری ذات پر پڑھتا ہے درود اور سلام تو رب العالمین میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. میں اس کے درود اور سلام کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں. محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. گل سن چلیا موت دا سن کے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی. گل سن چلیا موت دا سن کے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی. ٹر کے نبی محمد سرور، ٹر کے نبی محمد سرور من تقدیر ربانی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. حسن جوانی چار دیاڑے، حسن جوانی چار دیاڑے کر لے شام و جان. حسن جوانی چار دیاڑے، حسن جوانی چار دیاڑے کر لے شام و جان. سدین دولت دنیا ایتھے، سدین دولت دنیا ایتھے، سدین لشکر فوجا. اللہم صلی علی سیدنا محمد
واسطے بندے نے مولوی ہونا ضروری نہیں کہ بندہ درس نظامی نے کورس کرسی مولوی بن سی خطیب بن سی پھر درود پاک پڑھ سی درود پاک پڑھنے واسطے اس پروفیشنل ڈگری نہیں ضرورت پڑی اور بندے پڑھی کی بھی ہے ایڈ کا حضور سی پڑھا درود پاک پڑھنے واسطے لا ضرورت پڑی اس بندے لا کو نہیں کیتا ایڈوکیٹ کو نہیں جائے حضور سی پڑھا انہیں ضرورت پڑی درود پاک پڑھنے واسطے ایک چیز نہ ہونا ضروری ہونا درود پاک پڑھنے کے لیے ایک بات کا ہونا ضروری ہے آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے شاہ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن جب درود پاک پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت اس کی عظمت شان زیادہ ہوتی ہے آج کی اس محفل کے دولہا مہمان خاص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جابر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اہلا و سہلا مرحبا 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 تشریف رکھیں درود پاک پڑھنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے غور کرنی ہے ہوش کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے کسی پروفیشنل ڈگری کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز کا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے وہ بندہ مومن کے پاس بندے کے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے جن کو رب العالمین نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے جن کو رب العالمین نے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سوچ بچار میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا مٹی دا تو مٹی ہونا مٹی دا تو مٹی ہونا پھر کادی بلے بلے مٹی دا تو مٹی ہونا پھر کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بنیا کل مٹی دے تھلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا جس گھر وچ تو عمر گزاری ایک پل نہ ملیا رہنا جس گھر وچ تو عمر گزاری اتھے ایک پل ملیا نہ رہنا جس گھر وچ تو عمر گزاری اتھے ایک پل ملیا نہ رہنا کچھ دن تینوں یاد کرن گے کچھ دن تینوں یاد کرن گے پھر نام کسے نہیں لینا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اے دنیا چکی یارو اسیاں اس دے دانے دنیا چکی یارو اسیاں اس دے دانے واری واری سب نے جانا واری واری سب نے جانا کی راجے کی رانے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا تمام
تر حمد و ستائش تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، بے شمار و لا تعداد درود و سلام اس ہستی ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ کلام ہے، جب بھی پڑھی جائے ایمان کو تازگی ملتی ہے، دل کو سکون کی دولت میسر ہوتی ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ رحمت الہی شماشم برس رہی ہے، رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے سوا کسی کی پوجا پرستش نہ کرو، میرے سوا کسی کے آگے یا اپنی جبین نیاز نہ جھکاؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو، ان کی تابعداری کرو، ان کی فرمان برداری کرو، ان کی عزت و توقیر کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ عزیزان گرامی القدر، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، نبوت کا چراغ روشن ہے، پروانے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، آ کر عرض گزارتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے گئے ہیں، کیا میرے والدین کا اب بھی میرے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ آج کی یہ محفل اِیصال ثواب کی محفل ہے۔ آج ظہیر صاحب کے والد محترم، بھائی جاوید صاحب کے، یعقوب صاحب کے والد محترم ہمیشہ کے لیے داغ جدائی دے کر قبر میں چلے گئے ہیں۔ نوجوان آ کر گزارتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے گئے ہیں، کیا میرے والدین کا اب بھی میرے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان سن تیرے والدین کے تیرے اوپر اب بھی 4 حق باقی ہے۔ کتنے حق باقی نا؟ توجہ میرے پاس رکھو، تھوڑی دیر کے بعد دعا بھی اسی لنگر میں انتظامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین کے تیرے اوپر کتنے حق باقی نا؟ کتنے حق باقی؟ 4 حق باقی۔ والدین دنیا چھوڑیے، قبر ہی پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا حق یہ کہ جڑی انہیں جائز وصیت کی اس کی پورا کرو، اے والدین سارے اوپر حق باقی ہے۔ دوسرا حق یہ کہ جڑے انہوں نے رشتہ دار انہوں سے چنگا سلوک کرو۔ تیسرا حق یہ جڑے قرابت دار انہوں نے صلہ رحمی کرو۔ چوتھا حق یہ کہ تساں اپنے والدین واسطے ہر وقت بخشش تے مغفرت نہیں دعا کرو۔ آج اساں دی دعا نے تمام کیتا ہے، اساں انہاں پر احسان نہ کرنے پہ وہ انہاں دی اولاد پر حق باقی ہے۔ نوجوان آرزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، والدین کے حق میں کون سی دعا کی جائے؟ اس مخبر صادق نے فرمایا، اس بے سہاروں کے سہارا نے فرمایا، اس امت کے غمخوار نے فرمایا، اس مدینے کے تاجدار نے فرمایا، اس شافی روز شمار نے فرمایا، اور نوجوان سن والدین کے حق میں ہر وقت یہ دعا کیا کر۔ یا رسول اللہ کیا دعا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ دھوپ کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ بھوک کی پرواہ کی، نہ پیاس کی پرواہ کی، نہ آرام کی پرواہ کی۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جو ہر وقت میری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ والدین کے حق میں ہر وقت یہ دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو، نہ دھوپ کو، نہ بارش کو، ہر وقت میری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ نیک اولاد کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نیک اولاد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے بخشش
मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन के हुज़ूर अर्ज़ गुज़ार हैं कि या अल्लाह भाई ज़हीर साहब के वालिद मौत में बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको ये तौफीक अता फरमा कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी इज़्ज़त और तौक़ीर करें। रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम पढ़ने समझने और इसके ऐन मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अज़ीम अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। माशाअल्लाह, ये थी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद तारक नक्शबंदी साहब। तो इसके बाद मैं दावत खिताब देने का इरादा रखता था और उन्हीं को टाइम देना चाहता था, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब सुल्तानी साहब उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि मेरा वक्त पीर साहब को देना है, और मैं इस पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्हें आले नबी औलाद अली एक सैयदजादे का एहतराम किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मुझे जो हुक्म हुआ मैं उसी पे रहकर अपनी हाज़िरी बयान कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। सिर पे दीद में हर आँख को नम देखा है, हसर पे दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, हमने आका को तो नहीं आका का करम देखा है। और उनसे निस्बतें हैं जिन्हें बहुत बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है, जिन्हें जग परवाना है, जिन्हें जग परवाना है। ओ बाबा ज़हरा हसनैन दा नाना है, कोई नबिया